الله رب المكتب الإسلامي له من الأسماء ما اصطفاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم یا کوئی مفتی نہیں ہوں، ایک سادھارن انسان ہوں، بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عالم، ایک مفتی کے جو پیروں کی دھول ہیں اس کے بھی برابر نہیں ہوں۔ آج یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اس لیے امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور آپ پورا سنیں گے۔ دیکھیے دوستو، ہماری زندگی نا بہت شفل ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، یعنی ایک کام ایک آبجیکٹیو پہ قائم نہ رہنے والا، ویسی ہماری زندگی ہو چکی ہے۔ کبھی ہم بہت اچھے مسلمان بن جاتے ہیں تو کبھی مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں رہتے۔ کبھی اللہ کو یاد کیا تو کبھی اللہ سے غافل ہوئے، کبھی نیکیاں کرنے میں مشغول ہوئے تو کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ اٹھا دیا۔ غرض وہ کہتے ہیں نا، کشمیری کہاوت ہے، یکن ریہ تو کن ٹیکر، جہاں لگا دنیاوی فائدہ ہے وہاں اپنا منہ موڑ دیا۔ irrespective of thinking whether it is right or wrong, irrespective of reflecting on it whether our Allah likes or dislikes it۔ دیکھیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنایا، انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ اتنا ہی نہیں، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ پھر اللہ نے ہمیں یہ فزیکل سٹرکچر دیا، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ہاتھ پیر، غرض اتنی ساری نعمتیں عطا کی کہ پوری زندگی بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم ان نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ ہم شکر نہیں کر سکتے ساری نعمتوں کا، کیونکہ ہم گن ہی نہیں سکتے ان نعمتوں کو۔ اب شکر کرنا تو دور کی بات تھی، ہم تو ناشکری کر بیٹھے، حتیٰ کہ ہم اتنا گر گئے کہ ہم نے ان نعمتوں کو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے لیے استعمال کیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے بڑی بغاوت کر دی۔ اللہ نے آنکھیں عطا کی تھی کس لیے؟ تاکہ ہم دیکھ لیں ان مخلوق کو، یہ مخلوق کو دیکھ کر ہم غور و فکر کرتے، پھر ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے تو یہ آنکھیں بے حیائی و بے شرمی دیکھنے کے لیے تو عطا نہیں کی تھی نا۔ اللہ نے یہ آنکھیں فیشن شوز دیکھنے کے لیے تو عطا نہیں کی تھی نا۔ ان فیشن شوز میں ہمارے کچھ بے غیرت بھائیوں کی بہنوں کے سینوں کو تاڑتے رہے، اس کے لیے تو ہمیں اللہ نے یہ آنکھیں عطا نہیں کی تھی نا۔ کشمیر میں بے حیائی پھیلتی گئی اور ہم دیکھتے رہے۔ کشمیر میں جوان ڈرگز کی ایڈکشن میں مرتے رہے اور ہم دیکھتے رہے۔ یہ کان اللہ نے عطا کیے تھے کس لیے؟ تاکہ ہم چرسیوں کے گانے سنتے رہے، شرابیوں کی ڈرامہ بازی سنتے رہے۔ یہ فیشن شو کرنے والا اور فیشن شو کرنے والی، یہ خود کو ماڈرن مسلم کہنے والی، ان کی بکواس سنتے رہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، یہ جو فیشن شو کرنے والا ہے، یہ پتہ ہے کیا جسٹیفیکیشن دے رہا ہے؟ بول رہا ہے میں کشمیر میں جابز کریٹ کر رہا ہوں، ہم کو کشمیر کی یوتھ کو ایک نیا ڈائریکشن دینا ہے، ان کے لیے جابز کریٹ کرنے ہیں۔
ارے شرم کرو، تم کیا جاب کریٹ کرو گے ان کے لیے؟ تم تو اپنا بزنس بنا رہے ہو۔ دکھا دو مجھے جو آپ کے یہ برانڈز ہیں، جو آپ کے یہ کلوتھس ہیں، یہ تب تک سیل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ایک خوبصورت جسم پہ نہیں کرو گے۔ یہ ویسٹرن سے آپ نے سیکھ کے آ گئے ہو۔ سمجھ لو بات کو، یہ ایک مارکیٹنگ سٹریٹجی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جابز کریٹ کر رہا ہوں، تم جاب کریٹ نہیں کر رہے ہو بلکہ تم ان کو استعمال کر کے اپنا بزنس کریٹ کر رہے ہو۔ مارکیٹنگ سٹریٹجی ہے میرے دوستو۔ بڑے بڑے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں جاؤ، دیکھو وہاں پہ استقبال کرنے کے لیے خوبصورت لڑکی ہی ملے گی۔ ایئرپورٹس پہ جاؤ، فلائٹس میں بیٹھو، استقبال کرنے کے لیے خوبصورت لڑکی ہی ملے گی۔ کیوں؟ یہ بزنس مین، یہ بڑے لوگ کہتے ہیں وی آر امپاورنگ وومن، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ایک سٹریٹجی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو ان کی زندگی ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو یہ کرنا، یہ ہمارے لیے ایک فرض بنتا ہے۔ جب ہماری ایک مسلمان بہن اس میں ملوث ہوتی ہیں تو ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہم پہ فرض بنتا ہے۔ ہم نے اپنی ان مسلمان بہنوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہو، آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہو، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ آپ اتنی بغاوت نہیں کر سکتے، ہم اتنی کھلی بغاوت نہیں کر سکتے اپنے دین کے ساتھ۔ اور ہاں مجھے پتا ہے یہ خود کو ماڈرن کہتے ہیں، یہ ہاں ایون اپنے مطلب نا یہ ٹیگ میں ڈالے گی کہ ماڈرن مسلمہ خود کو کہتی ہے۔ بات سن لو، اسلام 1400 سال پہلے بھی ماڈرن تھا، اسلام آج بھی ماڈرن ہے، اسلام کا ہر حکم قیامت کی صبح تک ہی ماڈرن رہے گا۔ اسلام مومنوں کے لیے آج 1400 سال پہلے بھی ایک نعمت تھی، اسلام آج بھی مومنوں کے لیے نعمت ہے۔ اسلام کا ہر ایک حکم مومنوں کے لیے قیامت کی صبح تک ایک نعمت ہے۔ غرض اللہ کی نعمتیں تھی اور ہم نے کیسے ان کو استعمال کیا، ہم نے ان کو بالکل ان کا بولتے ہیں نا ناشکری اور اللہ کی بغاوت کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہاتھ اور پیر عطا کیے تھے ہمارے رب نے ہمیں، ان سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللیگل کاروبار کیا، ان سے ہم رشوت اور سود کھاتے رہے، کیسے زہریلے ڈرگز اپنی سوسائٹی میں لے کر آئے جو ہزاروں جوانوں کو تباہ کر رہی ہے۔ ایک یونائٹڈ نیشنز کا رپورٹ پڑھ رہا تھا ڈرگ ایڈکشن پہ، اور صرف کشمیر ڈویژن میں ابھی 70,000 جوان ڈرگز کی ایڈکشن میں مبتلا ہے، اور ان 70,000 جوانوں میں 90% آف ڈرگ ابیوزرز belong to the age group of 17 to 35۔ 17 to 35 90% ان کا یہ 70,000 لوگ، 70,000 ہمارے جوان ڈرگز کی ایڈکشن میں مبتلا ہے ابھی، اور وہ عمر کیا ہے ان کی 17 سے 35 سال۔ کہاں جا رہے ہیں ہم اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ بتاؤ مجھے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ کشمیر جس کو ہم پرور کہا کرتے تھے، یہ جل رہا ہے، اس کا جنازہ نکل رہا ہے، اور ہم ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مسلمان بھائی ڈرگ کی ایڈکشن میں مبتلا ہو رہا ہے اور ہم ہے کہ دیکھ رہے ہیں، بس کچھ کر نہیں رہے ہیں اس کے لیے، اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اس کو پیار سے سمجھا نہیں رہے ہیں، بلکہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور وہ بہنیں جو بے شرمی بے حیائی میں مبتلا ہو رہی ہیں، ہم ان کے گھروں کو دیکھ رہے ہیں اور ان پہ بس چھوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی زندگی ہے، جو کرے کرنے دے، ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، لیکن سن لے یہ آگ ہے، اس کے گھر کو لگی، کل آ کے ہمارے گھر کو بھی لگ سکتی ہے۔ غرض اللہ کی ان نعمتوں کا ٹھیک سے استعمال نہ کر کے ہم مسلمان نہ رہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بدنما داغ بن کر رہ گئے، بلکہ ہم اب انسان بھی نہ رہے، ہم نے بس انسان کی شکل و صورت اختیار کی ہوئی ہے، ادروائز ہم اب کسی جانور سے کم نہیں ہیں۔
میں بھی آپ ابھی مجھے گالیاں دینے شروع کرو گے کہ یار کیا کہہ رہا ہے، انسان کو جانور کہہ رہا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھو ایک انسان اور ایک جانور میں اللہ نے ایک خاص فرق رکھا ہے، اور وہ فرق یہ ہے انسان کو سوچنے کی، انسان کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے. انسان غور و فکر کرنے سے اپنے پورے دن کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے، کیسے انالائز کر سکتا ہے. ابھی کا جوان آپ دیکھیے، آپ خود کو دیکھ لیجئے، آٹو پائلٹ پہ زندگی چل رہی ہے، بس زندگی جہاں لے جا رہی ہے ہم چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر دن ایک سیم جیسے پچھلا دن گیا ویسا ہی اگلا دن بھی نکل جاتا ہے. ایک انسان، ایک غور و فکر رکھنے والا، ایک سوچ رکھنے والا، وہ ہمیشہ ہر صبح جب اٹھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ what if this is my last day، تو میں کیا کروں اگر یہ میری زندگی کا آخری دن ہوا. تو یہ انسان سوچتا ہے، اور جب یہ انسان یہ سوال خود کو کرتا ہے کہ اگر یہ میری زندگی کا آخری دن ہوا، تو یہ اپنی چوائسز ویسی بناتا ہے، اپنا پلان دن کا ویسا بناتا ہے جس سے یہ پورا سیٹسفیکشن سے اپنا دن گزارتا ہے، اپنا دن پوری پلاننگ کے ساتھ گزارتا ہے. یہ اللہ کے قریب بھی جاتا ہے. یہ بزنس میں اپنے جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. کیونکہ اس نے کیا کیا ہوتا ہے، اس نے صبح ریفلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس نے صبح خود کو وہ ایک سوال کیا ہوتا ہے کہ میں کیسے اس ایک دن کو اچھا بناؤں ایز کمپیئر ٹو یسٹرڈے، میں کیسے اس ایک دن کو بہت خوبصورتی کے ساتھ گزار سکتا ہوں. لیکن دیکھیے ہمارے آج کے جوان کو، ہمارا آج کا جوان یہ سمارٹ فون ہاتھ میں لے کے خود کو سمارٹ سمجھنے لگا ہے. سنو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ابھی کسی جانور سے کم نہیں ہو. سچ میں اللہ کی قسم، جب باہر میں اپنے ان جوانوں کو جو اس 17 to 30 ایج گروپ میں ہیں، جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے سچ میں ان پہ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت انصاف آتا ہے مجھے ان پہ کہ یار یہ جا کہاں رہے ہیں. یہ سمارٹ فون ہاتھ میں رکھنے سے، یہ PUBG کھیلنے سے، یہ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ سمارٹ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. گھنٹہ خاک آپ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہو. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو 1 GB کا ڈیٹا مجھے روز ملتا ہے تو یہ کہاں خرچ ہو جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو یہ انٹرنیٹ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت کو میں کیسے یوٹیلائز کر رہا ہوں، میں اس سے کیا سیکھ رہا ہوں ہر دن؟ کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا ہوگا. بس یہ 1 GB ڈیٹا آ جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے. کہاں خرچ ہو جاتا ہے؟ بے حیائی و بے شرمی میں. اپنے دماغ کو بھی خراب کر کے رکھا ہوا ہے. PUBG کھیلتے کھیلتے اس کے سب کانشیس میں بھی اب فائرنگ ہی چلتی ہے. تو اس کو خود کا کچھ پتہ ہی نہیں رہتا میرے اس جوان کو، اور خود کو یہ بولتا کیا ہے کہ میں سمارٹ ہوں. جاؤ سٹڈی کرو یوٹیوب، فیس بک اور گوگل کے اونرز کو سٹڈی کرو، ان کو سٹڈی دیئر لائفز، ان کا روٹین دیکھو، ان کا مارننگ روٹین دیکھو، ان کا ہر دن سٹڈی کر کے دیکھو. جس نے یہ فیس بک آپ کے ہاتھ میں ڈال دیا اس کی زندگی سٹڈی کرو. اور میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ملینئرز بلینئرز آف دا ورلڈ ہے، دا ریچسٹ پرسنالٹیز ان دا ورلڈ لیونگ کرنٹلی، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے زیادہ فالوورز یہ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی پابندی ہم سے زیادہ کرتے ہیں. یقین نہیں ہے تو جا کے سٹڈی کرو ان کی لائف کو، اور اس سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف زندگی کو سٹڈی کرو کہ کیا احکام ہیں. اور ہم ہے کہ پھر گھر میں بیٹھے بیٹھے ہائے وائی کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں ان لوگوں کی زندگی کو. ٹھیک ہے، ان کی آخرت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کی دنیا تو انہوں نے جنت بنائی ہوئی ہے. کیونکہ انہوں نے اس کو یوٹیلائز ویسے کیا ہے، وہ اپنے ٹائم کو مینیج ویسے کرتے ہیں. اور ہم اپنے مسلمانوں کو جو دیکھتے ہیں، خاص کر اس کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہماری دنیا ہے نہ ہماری آخرت ہے. اب اگر دنیا نہ ہی ہوتی ٹھیک تھا، لیکن کم سے کم آخرت تو ہوتی. لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یہاں بھی خسارے میں اور وہاں سے بھی خسارے میں چل رہے ہیں. میرے دوستو، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی لائف کو سٹڈی کریں، ہم خود کو انالائز کریں. روز ہم اپنا ایک روٹین بنائیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں.
ہم ہمیشہ اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھیں کہ مجھے دنیا میں بھیجا ہی کیوں گیا تھا، کیوں ہوں میں اس دنیا میں، میرا پرپس کیا ہے اس دنیا میں، میری زندگی کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ کیا میرا اپنے دوسرے بھائیوں پہ یا اپنے وطن پہ یا اپنے مسلمان بھائیوں پہ، اپنی دوسری قوم پہ، کیا اس پہ میرا کوئی حق نہیں ہے؟ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں؟ یہ سوال ہم خود کو کریں، اور جب ہم انشاءاللہ خود کو یہ سوال کریں گے تو ہمیں جواب بھی ملے گا، اور جواب ایسا ملے گا کہ ہماری زندگی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس میں اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جا کے فلانی ایک بستی ہے اس کو تباہ کر دو، اس کو ملیا میٹ کر دو اس بستی کو، کیونکہ وہ بستی میری نافرمان ہو چکی ہے۔ تو فرشتے چلے جاتے ہیں، فرشتے وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک متقی بندہ، پرہیزگار رب کا، دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ فرشتے حیران ہوئے، تو واپس آئے اللہ کے پاس، یا اللہ آپ نے تو کہا ہے اس بستی کو تباہ کر دو، وہاں پہ تو آپ کا ایک بندہ ہے، وہ تو مومن ہے، وہ 24/7 آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، کیا کرے رب؟ تو اللہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ پاک نے کہا کہ جا کے پہلے اس کو ملیا میٹ کر دو، پہلے اس کو تباہ کر دو، کیونکہ میرا دین لٹتا گیا وہ دیکھ رہا تھا، میرا دین مٹتا گیا وہ دیکھ رہا تھا، میرے دین میں میرے بندے میری نافرمانی کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہا تھا، وہ بس اپنی ہی دھن میں مگن رہا، وہ بس اپنی ہی عبادتوں میں گزار رہا۔ اس کے جو نیبرز میں بے حیائی پھیلتی گئی، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، اس نے کوئی دعوت و تبلیغ نہیں کیا۔ تو پہلے کرو ایک کام، پہلے اس کو ملیا میٹ کر دو اور پھر باقی بستی کو کر دو۔ کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اس واقعہ سے کہ ہم بس اپنی دھن میں مگن نہیں رہ سکتے۔ ہم 5 وقت نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، بس ہمارا اتنا ہی حق نہیں ہے۔ ہمارا یہ بھی حق ہے کہ ہمیں اپنے دوسرے بھائی کی، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی فکر ضرور کرنی ہے۔ اگر وہ ڈرگز میں مبتلا ہو چکا ہے تو کسی طرح سے ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر وہ کسی بے حیائی میں مبتلا ہو چکا ہے تو کسی طرح سے ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ فرض ہے ہم پہ۔ دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوا ہوتا تو دین تھوڑی نہ ہم تک پہنچتا۔ اسی لیے ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جو بھی اس اسلام کے دائرے سے خارج ہو رہے ہیں، جو بھی اس بے حیائی میں مبتلا ہو رہے ہیں، یا جو بھی اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، خاص کر یہ ڈرگ ایڈکشن کی، ان کو ہم نے مدد کرنی ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں میرے دوستو، میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کسی بات کا برا لگا ہو کہ میں بہت ہارش لینگویج استعمال کی میں نے، لیکن مسئلہ یہ ہے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ پریشانی بہت ہے، ہم کو بہت ساری پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، ہمارے پاس ان ایمپلائمنٹ ہے، ہمارے پاس بس دن رات ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت تو آتی رہتی ہیں۔ لیکن میرے دوستو یہ بات سن لو، جو میں نے اس بیان کے شروع میں ایک قرآن کی آیت تلاوت کی تھی، اس قرآن کی آیت کا مطلب سمجھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر آپ کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ آپ کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے، معمولی سے معمولی زخم بھی آ جائے، یا بڑی سے بڑی مصیبت آپ پہنچے، تو وہ صرف اور صرف آپ کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور اللہ نے یہ ہم کو ایک ہنٹ دے رکھا ہے کہ دیکھو یہ مصیبت ہے تو یہ آپ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک ڈیمو دے رہا ہوں، ایک ٹریلر دے رہا ہوں۔ یہ مصیبت ہے، بس تھوڑی سی تکلیف ہے اس دنیا کی، اگر تم نہیں سدھرے تو اس سے بھی بڑی تکلیف ہے ابدی زندگی میں، اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد۔ تو میرے دوستو اس پہ سوچے، اس پہ غور و فکر کرے، اور اسی لیے میں انشاءاللہ ایک کمیونٹی بنانے کی سوچ رہا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیے دنیا بھی بن جائے گی، لیکن ایک بار ہم آخرت کی فکر کریں، ایک بار ہم آخرت کی فکر کریں، آپ دیکھیں دنیا پیچھے پیچھے ہمارے آ جائے گی۔
مجھے پتا ہے بہت سے لوگ انیمپلائمنٹ سے پریشان ہیں، بہت سے لوگ مطلب پریشان ہیں، ذہنی پرابلمز ہو گئی ہے کیونکہ ہم ویسے ماحول میں ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میں آج آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آج آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں، آپ اس کمیونٹی میں جڑ جائیے، یہ جو چینل ہے اس چینل میں جڑ جائیے۔ انشاءاللہ ہم دین بنائیں گے، دین کے ساتھ ساتھ ہم دنیا بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں ایسے کورسز پہ کام کر رہا ہوں، میں ایسے سبجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں، ایسا میٹیریل آپ کے لیے تیار کر رہا ہوں جو پرسنل ڈیولپمنٹ، پرسنل ماسٹری، سیلف ماسٹری، پرسنل ٹائم مینجمنٹ، ویلتھ مینجمنٹ، انشاءاللہ پوری دین بھی آ جائے گا، دنیا بھی آ جائے گا۔ ابھی بس آپ ایک کام کرو، کم سے کم اس کمیونٹی میں شامل ہو جاؤ، اس کمیونٹی میں شامل ہو جاؤ۔ انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور بس اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسروں کی فکر کرے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کی فکر کرے۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، تو انشاءاللہ ہم جڑے رہے، ایک امت بن کر ہم جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی بن جائے گی، ہماری اگلی والی دنیا بھی بن جائے گی جو کہ ابدی زندگی ہے۔ کل رمضان کا پہلا دن ہے، کل رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ اللہ سے دعا مانگے کہ یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت بنائے، یہ اس رمضان میں ہماری گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ جن گناہوں کے سبب سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آ رہا ہے، ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائے اور ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے، ہماری اگلی دنیا بھی سنور جائے۔ تو دوستو، میں یہیں پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے ساتھ ان سب کا خیال رکھیے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ اور کون ہے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں؟ یہ صرف وہ یتیم، غریب، مسکین نہیں ہے، اب یہ ایک وہ ہے جو یہ ڈرگز کی ایڈکشن میں ہے۔ وہ ڈرگز کی ایڈکشن میں ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے میرے دوستو۔ ان کا خیال رکھیے، ان کے قریب جائیے اور ان کو مدد کیجیے، اس نحوست سے نکلنے میں ان کی مدد کیجیے۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کمیونٹی میں آ جائیے، اس چینل پہ آ جائیے، انشاءاللہ آگے ہم اس کا روڈ میپ بنا دیں گے، جس سے ہم اپنی امت کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔